बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी इस्लामियाती टीचर। मैं अपने जमात पंजुम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजुम आज के तदरीसी अमल में हम सबक अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत के बारे में अपना कॉपी वर्क करेंगे। इसमें आज मैं मुख्तसर सवाल भी आपको करवाऊंगी और इंशाइया सवालात भी आपके शामिल होंगे। आपने मुख्तसर सवाल भी आपने तहरीर करने हैं और इंशाइया सवालात, अगर ये आप में से किसी बच्चे की कॉपी से पहले भी ये क्लासेस में काम हो चुका है तो आपने उसको दोबारा से देखना है और उसको याद करना है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान करें। जवाब, जमात पंजुम बेटा लिखाई को आपने बहुत खुशखत रखना है, अच्छे तरीके से आपने काम करना है, अल्फाज को खुला खुला रखना है, अल्फाज को टकराना नहीं है। जिन बच्चों की राइटिंग अभी तक सही नहीं हुई वो बेशक लाइन छोड़ के लिखें और नीट लिखें। अताअत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्तबा करना। इताअत जो है, इताअत किसका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मानी क्या है? इत्तबा करना, पैरवी करना, पीछे चलना और फरमाबरदारी करना, यानी कहना मानना। इत्ताअत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्तबा करना और फरमाबरदारी करना है। अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना और रसालत पर यकीन करना, ये अताअत रसूल है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं, जो तालीमात हमें दी हैं, जिन काम को करने का हुक्म दिया है, जिन कामों से मना किया है, जैसे आपने कहा हमें उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना पर अमल करना, ये क्या है? अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अमली, कौली और फ़ेली तस्वीर हैं। आपने एक एक चीज़ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारी ज़िंदगी के तमाम जो मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जिस तरह आपने गुजारे, जिस तरह आपने वो अमूर सर अंजाम दिए, वो हमारे लिए अहादीस मुबारक की सूरत में मौजूद हैं। तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे प्यारे नबी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही दुनिया आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का हसूल कैसे मुमकिन है? यानी कि अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करें, अल्लाह ताला आपके कामों से खुश हो जाएं, बेटा ये तो आपने देखा है कि अगर आप अच्छे काम करते हो, चाहे वो वालिदैन की नज़रों में हो, चाहे अपने दोस्तों की नज़रों में हो, चाहे दूसरे लोगों की नज़रों में हो, चाहे आप अपने उस्ताद की नज़रों में हो, तो जब आप अच्छे होंगे, अच्छी आदत के हामिल होंगे, तो आपको सब पसंद भी करते हैं और सब आपसे मोहब्बत भी करते हैं। जवाब, अल्लाह ताला की मोहब्बत को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से हासिल कर सकते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल कुरानी आयत का तर्जुमा है, सूरतुन निसा आयत नंबर 59-59। तर्जुमा, मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। कुरान पाक में इस आयत के अलावा बहुत सारी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है और आप अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत और अपनी अताअत करार दिया है। आप चूँकि अभी छोटे बच्चे हो, हमने बहुत छोटी छोटी एक चीज़ शामिल की है आपकी किताब से, तो आपने ये देखना है कि अगर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हैं तो हमें क्या करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए। और अताअत सिर्फ ये नहीं है बेटा कि हम सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करें, बल्कि नहीं, ये काम तो हमारे लिए करना ही करना है। वो इताअत तो आपके लिए, हमारे लिए मुक़द्दस हस्ती हैं, हमारे दिलो जान, माल जान कुर्बान सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर हमारा अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं वो हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर ये हमें हमारा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस को कायम रखना और इन सारी चीज़ें, इस चीज़ का सवाब तो अलहदा से है ही, लेकिन उन जो हमारे बहुत से गलत गुनाह हैं उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाराज़ होंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या है कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें हमारा अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाएगा, हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल बयान करें। अताअत रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा इकराम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे आपके ज़माने में, वो शख्स, वो आदमी
وہ مقدس ہستی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، آپ کو دیکھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی مدینہ تھی اس میں آپ کے ساتھ کام کیا ہو، تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اطاعت کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، صحابہ کرام تمام معاملات کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب جمع ہو جائے گا تو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، یعنی بات مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے تھے، یعنی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، غرض کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے دیکھے تمام امور جو زندگی کے ہیں بیٹے یہی ہوتے ہیں نا، جیسے اپنے چلنے کو خالص رکھنا، غلط سمت میں اپنے قدم نہیں بڑھانے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو حلال رکھنا، غلط طریقے سے ہم نے چیزیں چھین کے نہیں کھانی، اس کے علاوہ ہم نے اپنے سونے جاگنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کو آپ نے صحیح رکھنا ہے۔ تو یہ سب عبادات کے ٹائم پہ عبادت کرنا، کام کے ٹائم پہ کام کرنا، سونے کے ٹائم پہ سونا، جاگنے کے ٹائم پہ جاگنا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی جتنی بھی تعلیمات ہیں زندگی کے معاملات کے متعلق ان سب پر عمل کرنا۔ تو صحابہ کرام ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور ایک انہی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رقابت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی یعنی ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی الفت تھی، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا معزز مقام دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں بھی یہ سعادت بخشے کہ ہم اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ جی بیٹا، پہلے ہم نے مجھ سے سوال کیے ہیں، پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے سوال کیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کریں کی طرف۔ اب ہم کس کی طرف آتے ہیں؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کریں۔ یہ سوال ہم نے کیسے اس کا جواب تحریر کرنا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں کس کا حکم دیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کی ادائیگی کا طریقہ نہیں بتایا۔ قرآن پاک میں جو ان ساری عبادات کا ذکر ہے، اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کس طرح ہم نے کب ادا کرنا ہے، اس کا وہ طریقہ نہیں بتایا۔ وہ سب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ملتا ہے، عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت لازم ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اس بات کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی مسلمان اس بات کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عبادات کے معاملات ہیں، ایمانیات کے معاملات ہیں، زندگی میں اور جو فرائض کے انجام دہی کے معاملات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہمیں اس کا نمونہ ملتا ہے، ہمیں اسی سے ہی سیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی مسلمان اس بات کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ ہم سے ہمارے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سوال بیٹا، آپ لوگ خود سے بھی اس کا جواب تحریر کر سکتے ہو، بلکہ بہت اچھی بات آپ سب اپنے جو کتاب کا سبق ہے اس کو پڑھا کریں اور اس کو خود تحریر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی مہارت ہو جاتی ہے اس طرح خود سے کام کرنے کی، لکھنے کی۔ سوال نمبر 2 ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لازمی ہے؟ کہ اگر آپ چاہتے ہو دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی آپ اچھی ہو، کامیابی ملے، تو پھر آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا لازمی ہے؟ تمام مسلمانوں کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منسلک ہیں، اس لیے ہمیں کہیں پہ بھی اپنی لغزش کا مظاہرہ یا ہمیں کہیں پہ بھی کوتاہی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسی سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس کے بغیر ہم سب کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس کے بغیر ہم سب کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ، اس سے ہمیں کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی اور محبت الہی کا تقاضا ہے۔ تقاضا بھی ہے لکھ لیں یا تقاضا ہے لکھ لیں، دونوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ سورہ احزاب، سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 21، اس کی ترجمہ اس کا تحریر کرنا ہے آپ نے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یقیناً، یہ آپ نے یہ ترجمہ تحریر کرنا ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کے انشائیہ سوالات آپ کے 2 ہیں، مجھ سے سوالات آپ نے پہلے کیے ہیں، آپ نے ان کو اپنی کاپی پہ تحریر کرنا ہے۔ جو سوال آپ کی کاپی میں موجود ہے ان کو آپ یاد کریں اچھے سے، اور آپ کا مارکس پلان سارا آپ کے، جب آپ آئیں گے آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ٹیچر آپ نے بہت زیادہ کام دے دیا ان دنوں میں۔ آپ یہ کام اپنا مکمل کریں، اپنے کام کو اپنی کاپی پہ تحریر کریں، مشقی کام آپ نے خود تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 12 پہ ہے، سوال نمبر 3 صفحہ نمبر 13 اور 14 پہ ہے، سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 14 سے ہے۔ جب آپ سبق پڑھیں گے، سبق کی مدد سے یہ آسانی سے آپ سے یہ سارے سوال جو ہیں مشقی سوال آپ کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے ہے کہ آپ نے پڑھائی پہلے کرنی ہے۔ اگر آپ سبق کی پڑھائی نہیں کریں گے تو آپ کو یہ سوال مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔